ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن جو ظلم نہیں کرتا وہ ہمیشہ بے خوف رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولی کے لیے کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ بس اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور درخت کے نیچے سو رہے، زندگی کتنی سادی ہے، شان یہ ہے کہ لا مکان پہ جا کر خدا کا دیدار کرتے ہیں، اور سادگی یہ ہے کہ ہاتھ کا تکیہ بنا کر درخت کے نیچے آرام کرتے۔ اور حضور تھے بہت خوبصورت، ہمارے آقا بہت خوبصورت تھے، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ اگر پہلی نظر میں کوئی دیکھ لیتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، لیکن جب قریب آتا تو اتنی شفقتیں پاتا کہ وہ حضور کا ہو جاتا، پہلی بار دیکھتا ہیبت طاری ہو جاتی۔ اتنے خوبصورت تھے حضور، اور ان کو بنا کر پھر خدا نے وہ دکان ہی بڑھا دی، ان جیسا پھر کسی کو نہیں بنایا۔ اسی لیے ظاہر میں بھی کوئی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور بستر پر ہے، حضور علیہ اچھا حضور کا سونا کیا ہے؟ ہم سوتے ہیں تو ہم کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب سوتے ہیں تو سب سو جاتا ہے، حضور سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہے لیکن حضور کا دل بیدار رہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل بیدار رہتا ہے۔ اب ایک بات آپ سے عرض کروں، شاید یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی لیکن آپ کی توجہ تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن سمجھاؤں گا اس حدیث کو اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سونے سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور کا دل، آنکھیں سوتی ہے دل بیدار رہتا ہے۔ بھئی جب سب سو جاتے ہیں تو نیند میں شریف سے شریف آدمی رزیل سے رزیل حرکت کر سکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کہیں بھی کھجائے گا، کہیں بھی ہاتھ لے جائے گا، کچھ بھی کرے گا نیند میں۔ اسی لیے نیند میں کچھ بھی کرے اس پہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اس پہ سے سونے والے پر سے جو واقعی سو رہا ہو قلم اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نیند میں، صحیح ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نیند میں، صحیح ہے۔ شریف سے شریف آدمی سو رہا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نیند میں اس نے پیر پھیلا دیے، اور بھی۔ اب میں نیند پہ کیا تبصرہ کروں، میری زبان حیا خاموش ہے نیند پہ تبصرہ کرنے پر کہ نیند پہ کیا تبصرہ کیا جائے، لیکن یہ حبیب خدا ہیں کہ نیند میں بھی ان کا دل جاگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جاگنے میں جس طرح محتاط رہ کر غلط حرکتوں سے باز رہتے ہو، اس سے زیادہ خدا کا محبوب نیند میں بھی ہر اس حرکت سے محفوظ ہے جو ان کی شان نبوت کے خلاف ہے۔ یعنی حضور نیند میں بھی ہماری طرح نہیں، ان کی اور ہماری نیند برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا دل بیدار رہتا ہے، اسی لیے نیند میں بھی اللہ کے حبیب سے کوئی ایسی چیز کسی نے کبھی نہیں دیکھی جو حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف ہو۔ جب نیند میں بھی انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو شان نبوت کے خلاف ہے، تو جاگتے میں وہ کوئی کام ایسے کیسے کر سکتے ہیں جو شان نبوت کے خلاف ہے؟ حضور سو رہے تھے، ایک کافر نے دیکھا، غالباً وہ شکاری تھا، شکار کے لیے آیا تھا، دیکھا کہ حضور سو رہے، سوچا کہ یار انہی کی وجہ سے پورے عالم عرب میں ایک جو ہے وہ اتحاد غیر اتحاد میں تبدیل ہو گیا ہے، انتشار میں تبدیل ہو گیا ہے، جو لوگ متحد تھے سب لوگ منتشر ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن اس کی سوچ تھی، غلط پروپیگنڈا تھا، سب لوگ منتشر ہو گئے، آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ اگر یہ اکیلے سو رہے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی دستہ نہیں، کچھ نہیں، اگر میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں معاذ اللہ تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، عرب والے مجھے کتنا انعام دیں گے۔ اس نے نکالی تلوار، اور تلوار نکال کے جیسے ہی میرے اور آپ کے محبوب کی طرف اس نے اٹھایا تلوار کو جیسے میرے محبوب کی طرف اٹھایا، حضور نے کروٹ لی، اور حضور کا وہ رخ والضحیٰ جس سے چاند اور سورج چمکنے کی خیرات مانگتے ہیں، جب وہ چمکتا چہرہ آمنہ کے لال کا اس کے سامنے ہوا تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کا ہاتھ کانپ گیا۔
اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ اللہ کے حبیب نے آنکھیں کھولی اور کھول کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ نہتے ہیں، زمین پر ہیں، کون بچائے گا؟ حضور نے بلا توقف کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ ایک تو حسن نے اس کو لرزہ براندام کر دیا تھا، جب نام الہی مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے سنا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور اٹھے، تلوار لیا، اس پر تان دی اور تاننے کے بعد فرمایا اب بتا میری اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ مارنے والوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ حضور نے اس کو چھوڑ دیا، آقا نے اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھو یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس لیے مارنے والے نہ بنو، بچانے والے بنو، زخمی کرنے والے نہ بنو، زخموں پہ مرہم رکھنے والے بنو، انشاءاللہ تمہاری اولاد کو بھی اس کا صلہ ملے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔